صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور مسیحا کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی دولت کوئی نعمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی کہ تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا اور بیٹھا کے سامنے یہ کہا، بیٹھا کے سامنے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کیا لکھا، ہو بھلا حضور کیا لکھا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک ٹرانسمیشن لے کر آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست محمد شہزاد مجید حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل آپ کے لیے رمضان ٹرانسمیشن لے کر آیا۔ اس میں ہم بہترین علماء کرام، عظیم ثناخوان رسول، اسکالرز، پیر الزام، مشائخ الزام کو مدعو فرماتے ہیں، اور وہ آ کر اپنی پیاری پیاری گفتگو سے ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی مستفیض فرماتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ رمضان کی اس ساعتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک دورہ چل چکا ہے، اپنے بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، آپ پرانے دور کے ہیں، میں نئے دور کا ہوں، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ کو کیا پتہ، لیکن حقیقت میں ہمیں نہیں پتہ،
ہمارے بڑوں کا پتہ ہے۔ آج ہمارے پاس 2 مہمان ہیں جن کی وابستگی تعلیمی میدان سے ہے۔ ہم نام ہیں، آف ایئر ہماری ایک بات چل رہی تھی کہ پچھلے 2 پروگراموں میں ہماری بات چلی مرید، مریدین اور مریدین۔ تو اب جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وقار، وقارین اور وقارین۔ تو آج وقارین میرے پاس موجود ہیں۔ شعبہ بھی ان کا ایک ہے لیکن ان کی ہابی جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ میں ہابی کہہ دوں گا کیونکہ شعبہ تو میں نے پہلے کہہ دیا۔ تو ہمارے آج کے جو پہلے مہمان اسکالر ہیں ان کا نام ہے وقار حیدر جعفری، ڈائریکٹر پاک جرمن ماڈل اسکول، اور عرصہ 14 سال سے تعلیمی میدان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامیہ پبلک اسکول کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں ہونے والے عالمی مقابلہ جائزہ معلم میں پوری دنیا کے 12,000 اساتذہ کرام میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 3ری پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارا تعارف ہے، لیکن تعارف تو اپنی جگہ رہ جائے گا، لیکن جب آپ شخصیت سے ملیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس کس تعریف کے قابل ہیں اور کون کون سے علم ان کے اندر موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ آپ کی دعا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے کہ آپ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمیں آپ نے عزت بخشی۔ شکریہ۔ باتیں ہوتی رہیں گی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف جن سے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی، وقار احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت؟ میں ٹھیک ہوں۔ وقار کیا حال ہے؟ صحت کا راز؟ کرم ہے جی، سرکار کا، اہل بیت کا۔ اچھا جی جی، ان کی خاص عنایت ہے، مجھے نظر ہے۔ رمضان میں کوئی وزن کم ہوگا یا نہیں ہوگا کہ نہیں اسی طرح رہے گا؟ نہیں بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ خوش خوراک ہیں جی یعنی جی۔ کم کھاتے ہیں؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہوا بھی لگے تو موٹے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کھاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا۔ یہ کوئی ایسی ٹپ بتا دیں چلے تھوڑا سا کہ نہیں ایسے ٹھیک ہوں میں؟ ٹھیک ہوں الحمد للہ۔ اللہ جی جی، نہیں، میں کہتا ہوں تھوڑی سی کچھ ہو جائے۔ ہو جائے گا چلو، وہ بھی ہوگا۔ اچھا ناظرین، یہ ہمارے گپ شپ تو انشاءاللہ لگی رہے گی۔ حضرت صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، مجھے اس کے پیچھے کوئی راز نظر آتا ہے۔ جی، تو یہ جو علمی ماحول ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سعادت ہے کہ میں آج آپ کے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں، ذرا اور نوازی، آپ ذرا کی نوازی، شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ ذرا نوازی آپ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جو اس کی چھپی ہوئی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو اجاگر کرنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنے گھر کا ہوتا ہے، خاص طور پہ والدین کا۔ بالکل۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں رہا ہوں کہ میرے دونوں میرے جو والدین ہیں جو وفات پا چکے ہیں، پروردگار بخاری کی رحمت کرے، آمین کے درجات دونوں میں۔ اساتذہ تھے، اور میرے والد صاحب بھی، میری والدہ بھی۔ تو جب ایسے علمی گھرانے میں میں رہا، اور خاص طور پہ میں اپنے والد کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا دینی تعلیم سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھے تھے، لیکن ان کو احادیث کی کتب پڑھنے کا، تفاسیر قرآن پڑھنے کا، تاریخ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں ہی اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ جب میں بڑا ہوا تو آٹومیٹک وہی چیز مجھ میں بھی آ گئی، اور میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا۔ پھر میں نے یہی اپنا ایک مشن سمجھا کہ میں گو کہ مختلف فیلڈز میں رہا ہوں، مارکیٹنگ کی فیلڈز میں رہا ہوں بہت جگہ، لیکن میں نے یہی سمجھا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ مجھے کوئی ایسی میدان عطا کر کہ میں اسی میدان میں آگے جاؤں اور اپنی قوم کی بھی تربیت کروں۔ تو خدا نے مجھے موقع عطا کیا، تو میں نے ایک اسکول قائم کیا، جو ادارہ جس کا نام آپ نے لیا۔ اب الحمدللہ یہ ادارے کو 14 سال ہو چکے ہیں، اور کامیابی سے یہ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ اسکول کا آغاز کیا، یا ابھی بھی آپ کا یہ اسکول چل رہا ہے، تو آپ اساتذہ کرام کو چننے میں کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اسکول کھل جاتے ہیں، 8ویں فیل، میٹرک فیل، یا 8ویں پاس، میٹرک پاس، یا بہت ظلم ہو جائے تو ایف اے، وہ بھی مر کے پاس ہونے والی اساتذہ کرام، ٹیچرز فیمیل یا میل لوگ رکھتے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ وہ ان کو کم سے کم
تنخواہ میں مل جاتے ہیں. بچوں سے تو ٹھیک ٹھاک فیسیں لی جاتی ہیں. جب اساتذہ کرام کا رول آتا ہے تو جو اعلیٰ کوالیفائڈ بندہ ہے تو وہ آپ کے پاس 4,000 میں 3,000 میں 6,000 میں 8,000 میں تو وہ آپ کے پاس کام کرنے سے رہا. تو پھر آپ لوگ انتخاب ان لوگوں کا کرتے ہیں جن کو کہیں نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں چلیے یہاں آ جاتے ہیں. تو آیا آپ کا بھی معیار یہ تھا, ایک اسکول کے آپ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں, دوسرے کے ڈائریکٹر ہیں, تو آیا آپ کا معیار بھی یہی ہے کہ نہیں ان سے کچھ ہٹ کے ہے تھوڑا سا؟ نہیں, یہ جس معیار کی آپ نے بات کی ہے تو یہ تو معیار نہیں ہے, یہ تو فراڈ ہے. یہی کہہ رہا ہوں بس. آپ الحمدللہ تعالیٰ پروردگار کے حکم سے ہم لوگوں کی سوچ یہی ہے, خاص طور پہ جس طرح مجھے گھر سے تربیت ملی کہ بچہ ایک امانت ہے. ٹھیک ہے. تو پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے کہ امانتیں اپنے اہل کو دو. ٹھیک ہے. تو بچے امانت ہے تو میں کس کو دوں گی؟ ایسے شخص کو دوں جو ان کی شخصیت کو بگاڑ دے؟ ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں. ہمارا جو اصول ہے اساتذہ کے رکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم ہائی کوالیفائڈ اساتذہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ اس کو علم ہے. اصل چیز استاد کا علم رکھنا نہیں ہے, اصل چیز استاد کا یہ ہے, اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ علم کو ڈیلیور کر سکے, ٹھیک ہے, آگے پہنچا سکے. اور کس طریقے سے پہنچا سکے؟ ایک ہے علم ٹرانسفر کرنا, کہ آپ بتائیں کسی بچے کو کہ بیٹا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں. لیکن ایک علم یہ ہے کہ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ 2 2 4 تو ہوتے ہیں اور اس طرح تو ہوتے ہیں, لیکن آخر کیوں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کانسیپچول ٹیچنگ. ٹھیک ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم بچے کو کانسیپچول ٹیچنگ دیتے ہیں. لیکن جس طرح پروردگار نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا, تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دل پہ تالے لگے ہیں؟ اب جو ہماری قوم, آپ کو پتہ ہے کہ حفاظ کی تعداد کتنی ہے ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دودھ میں پانی ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کرپشن, ہمارا ملک ٹاپ پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, 160واں نمبر ہو گیا ہے, اتنا نیچے چلا گیا اس کے تنزل میں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تدبر نہیں کیا جا رہا. جو آپ کی بات ہے, تدبر نہیں کیا جا رہا. تعلیم برائے تعلیم ہے, تعلیم برائے تعلیم نہیں ہوتی. ہمیں سند نہیں چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے. ہمارے ہاں سند یافتہ پیدا ہوتے ہیں, تعلیم یافتہ پیدا نہیں. ہمارا کوشش یہ. حضرت دیکھیں, آپ کا تعلق جو ہے وہ فقہ جعفریہ سے ہے, تو آیا آپ کے اسکول میں یا آیا آپ اساتذہ کو یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پہ نہ بولیں, بس آپ نے تعلیم کی طرف جانا ہے, اسلام آپ نے سکھانا ہے, آپ نے اچھا کردار ان کو دینا ہے, اچھی تربیت کرنی ہے؟ میں نے اکثر اسکولوں میں یہ دیکھا ہے, میں XYZ جتنے اسکول بھی ہیں, وہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں یا وہ پرائیویٹ اسکول ہیں, یا وہ اگر میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنے مسلک کی اشاعت کرتا ہوں, آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے مسلک کی اشاعت کرتے ہیں. یہ جس مسلک سے, میں انہیں کہتا ہوں کہ آیا یہاں پہ آپ کو مسلک فقہ واریت کے لیے آپ کو یہاں نہیں بلایا گیا, یہاں آپ ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیں, نہ کہ آپ ان کو فرقہ واریت میں بٹیں. تو آپ اس چیز کا بھی انتخاب کرتے ہیں اساتذہ کو, یہ بھی آپ کہتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. نہیں, قطعاً نہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ تو جب میں اسکول قائم کرا تھا, مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی طرف لے کے آنا, نہ کہ فرقہ واریت کی طرف لے کے آنا. بات کرنا ہمارے اسکول کا جو کورس ہے وہ کورس گورنمنٹ کا ڈیزائن کرتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا کورس ڈیزائن نہیں ہے جس میں فرقہ واریت کا وہ عنصر پایا جاتا ہے. یہ بات کر رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی اتحاد قائم کرنا, بلکہ ایک عالمی معاشرے کا اتحاد قائم کرنا. پروردگار نے قرآن میں انسان کو امت واحدہ کہا ہے. آپ اگر تشریف لائیں ہمارے اسکول میں الحمدللہ ہر سال وحدت کانفرنس ہوتی ہے, جس میں تمام مسالک کے علماء تشریف لاتے ہیں اور بچے ان کو اسٹیج پہ بیٹھا دیکھتے ہیں, تو ادھر سے جو پیغام جاتا ہے وہ اتحاد امت کا جاتا ہے. یہ چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں. سامعین, دیکھا آپ نے, اساتذہ کرام بھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے. میں اپنے موضوع کی طرف بھی انشاءاللہ آؤں گا, رمضان المبارک ہے, موضوع کی طرف بھی آؤں گا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را ہم مسلمان ہیں, بس ہم ایک قوم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, بس اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ تو آپ جو ہے مسلک کو نہ چھیڑا کریں. یہ مسلک کی باتیں جو علماء کرام کی ہیں, یہ بزرگان دین کی ہیں, نہ یہ آپ کی بات ہے نہ یہ میری بات ہے. ایک بات اگر مجھے اضافہ کرنے دیجیے, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا تعلق جس گھرانے سے ہے, میرے والد محترم اہل تشیع ہیں اور میری والدہ محترمہ اہل سنت گھرانے. ماشاءاللہ, کتنا پیارا. اور پھر آپ کو مزید بتاؤں کہ میرے والد محترم سندھی ہیں, میری والدہ محترمہ پنجابی ہیں, اور میری دادی محترمہ بلوچ تھیں, اور میں پختونخوا میں رہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پورا پاکستان ہوں. واہ, آپ
وہ ملی نغمہ تھا کہ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان، تو ہم دونوں پاکستان ہیں. یہ سامنے دیکھا تو یہ لیسن مجھے گھر سے ملا، کیونکہ پاکستان بنا بھی رمضان میں، اللہ نے ہمیں دیا بھی رمضان میں، تو اسی لیے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. اور لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ میری پیدائش 27 رمضان کی ہے. واہ 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 کمال، حد اکراس ہو گئی، حد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقار حیدر جعفری صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے. وقار احمد، آپ کے انداز سے ایک انگ نظر آیا، میں اس انگ کو بیان نہیں کرتا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ آیا کس سے متاثر ہیں، کس کو دیکھ کر آپ نے یہ نعت کا جو یہ فیلڈ اختیار کی؟ جی 9 سال میری عمر تھی، 10 سال تو غلام حسن مرحوم جو تھے، جو پاکستان کی چھوٹی کی ثنا خانوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے جی میں بہت زیادہ جو ہے وہ میں ان سے متاثر تھا. ٹھیک ہے. اور مطلب ان کی طرح نعت پڑھنے کی میں کوشش بھی کرتا تھا، گھر کے کمرے میں مطلب گنگناتا بھی تھا ان کی پڑھی ہوئی نعتیں. تو اور ان کے بعد جو ان کے برخوردار ہیں عمران حسن قادری صاحب، جی ماشاء اللہ، جی ہمارے وہ میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ہمارا بہت اچھا تعلق بھی ہے. اور ماشاء اللہ ان کو بھی، اور ماشاء اللہ آپ کی بھی، ماشاء اللہ آپ کی بھی کئی نعتیں جو ہے وہ، نہیں جی آپ کی بھی کئی نعتیں ماشاء اللہ. وہ ایک نعت ماشاء اللہ آپ نے پڑھی تھی، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ جی 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 بالکل، یہ ماشاء اللہ آپ نے جو پڑھی تھی تو آپ سے بھی میں متاثر ہوں. چلے ذرا نوازی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ہمارا دکاؤ نیوز ڈیجیٹل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم وہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو کہ عوامی پوائنٹس ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عوام اگر کسی سے پوچھ نہیں سکتی تو انشاءاللہ وہ ہمیں فالو لائک کرے اور دیکھے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے مسائل کا حل جو ہے وہ ملے گا. حضرت صاحب 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کا دن، ان کی کیا شان ہے، وہ کیا تھے، ان کو کیا مقام ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی کیا اہمیت تھی، کیا مقام تھا، دل میں کیا اہمیت تھی، کیا مقام تھا، ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتائیے. اس کا مقام جو ہے وہ اس کو بیان کرنا مجھ جیسے انسان کے لیے ایسا گویا سورج کو چراغ. بے شک بے شک. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو چڑیا تھی نا، وہ جو پانی ڈالتی تھی آگ پہ، جی بالکل، ہاں بالکل، اس کو پوچھا کہ تمہارے اس سے کیا ہوگا، تو ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن میرا نام تو اس میں مطلب انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، ہاں اس کا میرا نام، تو میں اس میں اس لیے میں صرف ان کا مقام تو پروردگار جانتا ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں. واہ واہ، جنت کے سب کے مقام کو خدا، اور وہ جنت کے سردار یہ نہیں کہ وہ کچھ کرنے کے بعد جنت کے سردار بنے، پیدا ہی جنت کے سردار ہوئے. سبحان اللہ. آپ کی جو پیدائش ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ نے ابتر کا نشان ڈالا تھا کہ ابتر ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں. اور پروردگار نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے. تو سب تاریخ لکھتی ہے، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ بیٹوں کی منزل پہ حسن اور حسین کو لے کے گئے. تو یہ وہ بیٹے جس سے رسول کی نسل چلی ہے. تو ابتر کا، جب آپ تشریف لائے دنیا میں، تو ابتر کا جو تانا دیتے تھے کفار، وہ آپ سے ختم ہو گیا، وہ حیران ہو گئے. آپ کی جو پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے شہزاد بھائی، کہ جناب ام فضل نے خواب دیکھا کہ رسول خدا کے جسم کا ایک ٹکڑا، یہ مشکوات شریف سے پڑھو اور مستدرک علی صحیحین سے پڑھو، کہ ایک جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے ان کی گود میں گر گیا. تو پریشان رسول خدا کے پر تشریف لائیں، کہنے کی کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا. آپ نے فرمایا یہ نیک خواب ہے، فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا، آپ کی گود میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو بالکل وہ امام حسن پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی کیا شان ہے؟ آپ نے فرمایا حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں. اے پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تمام احادیث کی کتاب شاہد ہیں، مثلا امام احمد بن حنبل کھول کے دیکھیں، مستدرک علی صحیحین دیکھیں، ترمذی شریف دیکھیں، تمام حدیث کی کتابیں، تواریخ کی کتابیں کہ عجیب و غریب شان بیان کرتی ہیں. دیکھیں نا کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ. اور نماز دین کا ستون ہے. اب جس کی معراج سجدہ ہے، اس سجدے میں رسول خدا ہے. اور یہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر غیر اللہ کا تصور نہیں آنا چاہیے، بے شک بے شک، خدا کی عبادت ہے. بالکل. لیکن تاریخ نے لکھا، حدیث نے لکھا کہ جب امام حسن علیہ السلام رسول خدا سجدے میں آپ اپنی پشت پہ سوار ہو، سبحان اللہ، تو کوئی بچہ پشت پہ سوار ہے تو تصور نہیں آئے گا کہ کون میرے سر کون. بالکل بالکل. لیکن آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یعنی حسین اور حسن وہ ہستیاں ہیں جس سے نماز
نماز کی شان بڑھ جاتی ہے اور اس میں طول آ جاتا ہے. 70 مرتبہ رسول خدا نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان اللہ, سجدے سے سر سبحان نہیں اٹھایا. اللہ. تو ایسی ہستی کی کیا شان ہو کہ جو رسول خدا کی معراج کو بھی معراج پہنچا دے. سبحان اللہ, سبحان اس کی اللہ. شان کون بیان کرے. آپ نے فرمایا ریحانۃ رسول اللہ, یہ میرے پھول ہیں. واہ واہ فرمایا کہ مجھے جب سونگا کرتے تھے بٹھا کے, رسول خدا سونگا کرتے تھے. فرماتے لوگ پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیسے کیوں سونگتے ہیں؟ فرمایا جنت کی خوشبو آتی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ حسن حسین کو کندھوں پر سوار کر کے گزر رہے تھے. ایک صحابی رسول تشریف لائے, فرمایا کیا سواری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو, بولو کیا سوار ہے. کیا سوار ہے. وہ حضرت صاحب وہ واقعہ مجھے یاد آیا نا کہ وہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ نے تختی لکھی. جی جی ٹھیک ہے, تختی لکھ کے جب آئے جی جی تو امی حضور کی طرف آئے, جی جی خاتون جنت کی طرف, کہ امی حضور دیکھیں کہ اس کی تختی جو ہے وہ سب سے خوش خط ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ ادھر چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا کہ ایک کی تختی کو کہتا ہوں تو وہ ناراض ہوتا ہے, تو ناراضگی تو وہ دونوں کی ان کو گوارا نہیں تھی. ٹھیک ہے, اتنی دیر میں جو ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ سیب لیں, اس کو ہوا میں اڑا دیں. ٹھیک ہو گیا, جس کی تختی پہ گر گیا تو وہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں پھینکی تختی, سیب کو ہوا میں پھینکا. جب وہ ہوا میں پھینکا, ہوا میں 2 ٹکڑے ہو گیا, آدھا امام حسن کی تختی پہ گر گیا, آدھا امام حسن. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ناراضگی جو ہے تو وہ, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو ان کو ناراض کرتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ ان کے نام اس میں گرامی دیکھیں نا, یہ لوح میں محفوظ تھے. حدیث میں کتب میں ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے, ایک ریشمی سفید ریشمی رومال کے اوپر نام لکھا تھا. فرمایا جب نام رکھنا چاہ رہے تھے رسول خدا نے حضرت علی نے فرمایا کہ میں رسول پہ سبقت نہیں دے سکتا. رسول کے پاس ہے, رسول نے فرمایا میں اللہ پہ سبقت نہیں دے سکتا کہ میں نام رکھوں. تو جبرائیل نازل ہوئے, فرمایا کہ ان کے نام موسیٰ کے بیٹوں شبر و شبیر کے نام پہ, بڑے کا نام حسن, چھوٹے کے نام حسین. ابھی آپ کو میں لطف کی بات بتا, بائبل میں گنتی ان کا باب ہے, ڈیٹرونومی سے کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 17 میں, اس میں ابھی بھی یہ آیت موجود ہے کہ انقریب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انقریب تمہارے پاس ایک اللہ کی طرف سے نمائندہ آئے گا جو میری طرح ہوگا, موسیٰ علیہ السلام میری طرح ہوگا, اور خدا وہ جو بات کرے گا وہ خدا کی جانب سے کرے گا, اپنی خواہش سے نہیں کرے گا. اپنی جانب سے ابھی بھی آیت موجود ہے, بائبل کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں, 17 نمبر آیت میں نے آپ کو بتایا. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کس طرح ہوگا, میری طرح ہوگا. بائبل میں کہا میری طرح ہوگا. قرآن پڑھیں, انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ جو نبی سورہ مزمل, یہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے, تحقیق یاد رکھو کہ یہ نبی, ایسا نبی فرعون کے پاس گیا تھا. فرعون کے پاس کون گئے تھے؟ موسیٰ. فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے, اور میری طرح کا ہوگا, اور یہ جو کہے گا وہ خدا کا کلام ہوگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی کلام نہیں کرتا اپنی مرضی سے, جو کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. دیکھیں وہی قرآن تصدیق کر رہا ہے. اب دیکھیں رسول نے, موسیٰ نے کیا فرمایا, یہ میری طرح ہوگا. اب تاریخ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی سپورہ, اور انہوں نے جو شادی کی ان سے ہارون سے شادی کی, ان کے چچا زاد بھائی تھے. رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کی, چچا زاد بھائی تھے. ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, شبر و شبیر. بی بی فاطمہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین. اور اس لیے خدا نے کہا کہ جو نام میں نے شبر و شبیر, وہ بھی لوح میں محفوظ تھے. اس سے پہلے کسی کا نام نہ شبر تھا نہ شبیر تھا, اور اسی ناموں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے خدا نے بڑے کا نام حسن رکھا اور چھوٹے کا نام حسین رکھا. یہ نام کسی کے بھی نہیں ہے تاریخ کے, یہ لوح محفوظ میں نام تھے. تو جن کے نام اترے ہیں وہی مطابق, ان کی کیا شان, جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جن کو دوش نبی پہ بٹھایا. اللہ اکبر. شہزاد بھائی جب جوڑا آیا تو رضوان جو جنت کا دربان ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا دربان ہوں, اس نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. واہ 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 واہ, میں حسنین کا درزی ہوں. مطلب وہ واقعہ ذرا بتائیں نا, وہ کیا تھا؟ یہ جنت کے جوڑے آئے کہ حسنین کریمین نے کہا کہ سب کے جوڑے ہیں, یہ تھوڑا سا اگر فرمایا عید کا دن تھا, عید کا دن اگلے دن عید تھی. فرمایا کہ اماں سب کے جوڑے, ہمارے پاس جوڑا نہیں ہے. اتنے میں دق الباب ہوا. بی بی نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا درزی ہوں حسنین. جوڑے لائے ہوں, سبز جوڑا حسین کے لیے, سرخ جوڑا حسن کے لیے, سرخ جوڑا حسین کے لیے. اسی کے حساب سے امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی. کہتے ہیں کہ جب زہر سے شہادت ہوئی آپ کا جسم سبز ہو چکا تھا. امام حسین کی شہادت وہ تلوار سے ہوئی اور خون تھا, اور وہ جوڑا وہاں پہ پیش کیا. دیکھیں نا ان کی یہ شان ہے کہ یہ ان کے جوڑے کہاں سے آ رہے. اور اس کے علاوہ واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ گھر میں فاقہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. امام علی علیہ السلام جب فاقے سے پریشان ہوئے باہر نکلے, کسی سے 2 درہم قرض لیا, 2 درہم قرض لے کے واپس آ رہے تھے. تو رستے میں کیا دیکھا کہ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے.
مقداد پریشان تھے. پوچھا مقداد کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ علی میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, میں پریشان ہوں, بچے بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنے نفس پر تیرے نفس کو ترجیح دیتا ہوں. یہ دو درم تو دے. سورہ حشر میں آیت نازل ہوئی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے, دوسرے کے نفس کو ترجیح دیتا ہے, یہی لوگ کامیاب ہیں. جب علی گھر آئے تو پورا گھر کھانے سے مہک رہا تھا. حیران ہو گئے کہ بی بی یہ کھانا کہا کہ آپ نے تو بھجوایا. سبحان اللہ, سبحان. عید کے دن مصطفیٰ سے یوں لگے کہنے حسین, عید کے دن مصطفیٰ سے یوں کہنے لگے حسین, نانا جی جنت سے منگوا دیجئے جوڑا مجھے. تو وہ حسنین کہ جن کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ, جن کے لیے میرا رب جبرائیل علیہ السلام کو بھجوا رہا ہے کہ کہیں ان کی ناراضگی نہ ہو جائے, تو پھر ان کی شان اور ان کی کیا شان ہوگی جی. ناظرین ماشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ ڈھیر ساری باتیں ہوں گی. حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کی سیرت جو ہے وہ ظاہر ہے جس امام کی تربیت دروازہ علم اور خاتون جنت نے کی ہو, ان کی سیرت کی پھر کیا کہنے. واہ 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 واہ. جن کی سیرت خود رسول خدا کی آغوش میں ہوئی ہو. واہ واہ واہ. تو رسول خدا نے تو فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس. تو ان کی سیرت کی ایک میں جھلک امام حسن علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اول جار ثم الدار. پہلے پڑوس دیکھو پھر اپنا گھر دیکھو. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک مشہور ہے بات کہ اول خویش بعد درویش. پہلے خود اپنا دیکھو ٹھیک ہے, پھر بات کو دیکھو. لیکن امام فرماتے ہیں کہ نہیں, پہلے پڑوس دیکھو پھر اپنا دیکھو. اس دن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے. جی جی. امام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا. شب قدر میں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کہ میری والدہ محترمہ سید کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ نے مدینے کے ایک ایک مومن کا نام لے کے دعا کی ساری رات. واہ واہ, ایک ایک مومن کا نام لے کے دعا کی. سبحان اللہ. اور جب صبح ہوئی تو امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ محترم سے پوچھا کہ امی جان آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. نہیں لیا. کہا بیٹا اول دار, اول جار, جار کہتے ہیں پڑوسی کو عربی, ٹھیک ہے, ثم الدار, پہلے پڑوس کو دیکھو پھر اپنا گھر دیکھو. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ نہیں خود بھوکے رہ جاؤ دوسرے کو کھانا کھلاؤ. دوسرے کو کھانا کھلاؤ. امام کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو سیرت کے حوالے سے کہ امام ایک دفعہ غسل کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ, کہ آپ نے رستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا زمین پر پڑا ہوا. آپ نے وہ اٹھا لیا اور آپ نے غلام کو دیا کہ آپ اس کو رکھو, میں غسل کر کے واپس آ کے مجھے دینا. ٹھیک ہے. تو جب امام واپس آئے تو امام نے تقاضا کیا کہ میں نے آپ کو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا زمین سے اٹھایا تھا, وہ مجھے دے دو. اس نے کہا مولا میں نے تو وہ کھا لیا. کہا اچھا تم نے کھا لیا, اچھا آج سے تم آزاد ہو اور یہ تمہارا انعام و اکرام. سبحان اللہ. تو حیران ہوا امام مجھے آپ آزاد کر رہے ہیں اور انعام بھی دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو خدا جہنم کی آگ سے آزاد کرے میں اس کو غلام کیسے بنا سکتا ہوں. واہ 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 واہ. یعنی رزق کی قدر, ہاں رزق کی قدر بالکل انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کراتی ہے. سبحان یہ مولا حسن کی سیرت میں. حضرت دیکھیں اس سے ہمیں کتنا بڑا ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم لوگ جب کھانا کہیں شادی بیاہ کوئی تقریب ہوتی ہے ہماری, تو جو بچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہو گیا, یا ہم ایک سائڈ پہ, تو وہ تو زمین سے گرا ہوا اٹھایا امام حسن علیہ السلام نے, اور وہ ان کے جو غلام تھے انہوں نے کھا لیا, تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو آزادی مل گئی. تو آیا یہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے یا دسترخوان پہ. اور میں نے یہ بھی سنا کہ حدیث مبارک ہے کہ یہ جو روٹی کے جو ذرے ہیں وہ دسترخوان پہ گر جاتے ہیں. جی جی جی. تو جو بندہ یہ کھاتا ہے پوری زندگی رزق کی تنگی جو ہے وہ نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس پہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر میں بیٹھ کے دسترخوان پہ ذرے گرے کھاؤ تمہارے رزق میں تنگی نہیں آئے گی, لیکن تم صحرا میں یا جنگل میں کھاتے ہو تو ان کو ان کیڑوں مکوڑوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ کھا لیں, کہ وہ کھائیں. ہمارے بزرگ کا حصہ ہے. آغا سید والد شاہ صاحب وہ کہیں سفر پہ جاتے ہیں نا جی, تو وہ ایک دن اب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک اتنا بڑا شاپر مجھے دے دیا اور مجھے کہتا ہے کہ یہ ذرا قبرستان میں ڈالو ادھر ڈالو. تو میں نے دیکھا تو وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے وہ لقمے کر کے بالکل باریک سے کر کے نا, جس کو ہماری ہندکو زبان میں پورے کہتے ہیں, وہ کر کے تو اس نے وہ شاپر میں ڈالے ہوئے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ پھیلا دیں. تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ
گھر سے جب نکلیں سفر کے لیے تو صدقہ کر کے نکلیں, صدقہ دے کے نکلیں. تو کہتے ہیں اس سے بہتر صدقہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چرند پرند کیڑے مکوڑے یہ ان کی غذا ہے, تو جب وہ کھائیں گے تو وہ آپ کے حق میں دعا فرمائیں گے اور اللہ آپ کے لیے بہتری اور سفر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامرانی عطا فرمائے گا. حضرت انشاءاللہ اور باتیں بھی ہوں گی. وقار آپ کی طرف, وقار ماشاءاللہ پہلا کلام تو آپ نے بڑا اچھا سنایا, جی جی. تو آپ ہمیں دوسرا کون سا کلام سنائیں گے؟ بس یہ نعت شریف پیش کروں گا. جی بالکل, آخر میں آپ نے ہمیں منقبت بھی سنانی ہے. جی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. جی مولا حسن باقی بارگاہ میں وہ آخر میں انشاءاللہ آپ نے ہمیں سنانی ہے. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری نوکری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ان ہستیوں کی شان میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ نوکری تو ہم بھی نہیں کرتے. تو یہ وقار مجھے بتائیں کہ آپ محافل میں بہت کم نظر آتے ہیں, وجہ؟ جی الحمدللہ نہیں, ایسا تو خیر نہیں ہے, محفلیں تو ہوتی رہتی ہیں اور جس کی وجہ سے کافی بےآرامی بھی رہتی ہے. ہاں ہاں. تو بس یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ون مین شو پرائیویٹ محفلیں ہوتی ہوں گی, کیا وجہ ہے؟ جی بس کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے, جہاں پہ آپ پشاور میں بھی اور اس سے باہر بھی. ویسے یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو انگ ہے وہ ایسا ہے کہ آج کل وہ چنچل والا سسٹم ہمارے 2-3 پروگراموں میں ناتوانوں سے یہی باتیں کی ہیں, تو اس وجہ سے یہ جو ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا. ہاں ہاں. کوئی مطلب کوئی دف کے ساتھ سنتا ہے, کوئی مطلب جو علمی حضرات ہوتے ہیں نا جو نعت کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بس لوگوں کی پسند تک ہوتا ہے. مطلب کچھ ٹرینڈ بھی مطلب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں, تو بس یہ ہے کہ جن لوگوں کو میرا پڑھنا اچھا لگتا ہے بس وہ پھر مجھے نہیں ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. بس ہمیں غلام حسن صاحب کا وہ رنگ نظر آتا ہے. جی جی بالکل. اور میں تو پہلے یہی سمجھتا تھا کہ عمران حسن بھائی اور آپ جو ہیں تو بھائی ہیں, تو وہ تو پھر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ آپ بچپن کے دوست ہیں, لنگوٹیا یار ہیں, وہ ہیں. جی کون سا کلام آج سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی ایک نعت شریف ہے اور میں انشاءاللہ پیش کروں گا. جی 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 ضرور. نبی کا گھرانہ. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, آج گھرانے کی بات ہو رہی ہے جی ماشاءاللہ. بالکل. تو میں نے گھرانے کی بات جو کلام میں نے پڑھا تھا اس میں بھی محمد والے محمد کا ذکر تھا, اس نعت میں بھی انہی کا ذکر ہے. ضرور ضرور ماشاءاللہ, ضرور ضرور. بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ, بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. یہ شعر میں چیلنج کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو, کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو. کیا کہتا ہوں؟ اے زینب کا نانا بڑی شان والا, اے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا, کہ جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا, جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا. کیا بولی؟ علی کا دیوانہ بڑی شان والا, علی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. اور ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوئی گم ہوئی تو مل نہیں رہی تھی.
جیسے اگر اسلام تشریف لائے مسکرائے تو دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ سوئی مل گئی. سبحان اللہ. ماشا صدیقہ کیا فرماتی ہے کہ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے, کہ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے, جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے. تو کیا فرمایا, تیرا مسکرانا بڑی شان والا, تیرا مسکرانا بڑی شان والا ہے, یہ آستانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے, یہ آستانہ بڑی شان والا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ماشاءاللہ وقار احمد نے ایک ماحول بنایا اور نبی کے گھرانے کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام, تو آیا وہ علم ادھر بھی منتقل ہوا؟ کیا علم ان کا تھا؟ کیونکہ پھر بیٹے سے پتہ لگتا ہے کہ باپ کی کیا شان ہے. جی بالکل. تو ذرا اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. حسنین کریمین پہ بول دیں, دونوں پہ بول دیں. خوبصورت آپ نے بات کی. جی ہاں, ظاہر ہے میں نے کہا کہ یہ تو گھرانہ جس طرح بھی بھائی نے بات کی کہ جو شان کیوں ملی, کیونکہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, پروردگار کہتا ہے کہ علم والے اور لا علم برابر ہوتے ہیں. ان کو شان, یہ علم کا گھرانہ ہے, یہ سسٹم کا گھرانہ ہے, دنیا میں بانٹا. تو اس کے بارے میں کیسر روم نے ایک دفعہ ایک شخص بھیجا اور کچھ سوالات لے کے بھیجا. امام حسن چھوٹے تھے اس وقت, وہ امام علی کے پاس آیا. اچھا. تو آپ نے اس سے کہا کہ میں کچھ سوالات کرنے والا. آپ نے فرمایا اچھا تم جو سوالات کرنے آئے ہو نا میرے بچوں سے پوچھ لو. واہ واہ واہ. حسن حسین چھوٹے تھے. اس نے امام حسن کی طرح مخاطب ہوا کہ میں آپ سے پوچھوں. آپ نے فرمایا تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کون سے 7 جاندار ہیں جن کے ماں باپ نہیں تھے پیدا ہوئے. تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے. یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ 10 کون سی چیزیں ہیں جو 10 چیزوں پر بھاری ہیں. واہ واہ واہ. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا, یہ تو مجھے پتا ہے یا بادشاہ کو پتا ہے. امام نے فرمایا ہم علم امامت سے جانتے ہیں. اپنے اپنے سوالوں کے جواب سن. وہ جو 7 جاندار دنیا میں پیدا ہوئے جن کے ماں باپ نہیں تھے, ان میں سے 2 آدم اور حوا تھے. 2 وہ کوے تھے کہ جب جناب حابیل شہید ہوئے قابیل کے ہاتھوں تو پھر رہا تھا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. خدا کے فیب عصا اللہ غرابا, پروردگار نے 2 کوے بھیجے بغیر ماں باپ کے پیدا. اچھا. تو وہ 2 کوے کتنے ہو گئے؟ 4. ایک وہ اونٹنی تھی جب صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑی سے نکلی. 5 ہو گئے. ایک وہ دمبا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا. 6. اور ایک وہ چمگادڑ تھی بیٹ جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی تھی. 7. فیکون طیرا فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوگی. 7 جانور. ٹھیک ہے. پھر تو پوچھ رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فائدہ ہے, کیا فرق ہے. یہ سننے والی بات ہے, ناظرین اس پہ خود غور کریں. امام نے فرمایا سچ اور جھوٹ میں, امام حسن نے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. یہ سچ اور 4, یہ سچ یہ جھوٹ. جو آنکھوں سے دیکھا یہ سچ ہے, جو کان سے سنا وہ جھوٹ ہے. اب بات سمجھ پڑی. سمجھ آئی. اس لیے پروردگار نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے ٹھیک ہے تحقیق کرو. تحقیق سے جھوٹ سنو گے. ٹھیک ہے. جب تک یہ تحقیق کرو گے تو آنکھوں کے سامنے حقیقت آئے گی. حقیقت آئے گی. میں صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے سچ اور جھوٹ. سچ اور جھوٹ نے. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو 10 چیزوں پر بھاری ہیں. تو سن, خدا نے سب سے طاقتور پتھر کو بنایا ہے. واہ. لیکن لوہا اس سے زیادہ طاقتور ہے, اس پر بھاری ہے کہ پتھر کو توڑ دیتا ہے. اور لوہے کے اوپر آگ بھاری ہے کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور آگ کے اوپر پانی بھاری ہے کہ
آگ کو بجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پانی کے اوپر پانی سے زیادہ طاقتور وہ بادل ہے جو پانی لے کے پھرتا ہے. واہ واہ واہ, لگتا ہلکا ہے جی, اور لے کے پانی لے کے پھر رہا ہوتا ہے. کتنا ٹنوں پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جتنے سیلاب آتے ہیں بارش سے تو آتے ہیں, بارش سے ہی آتے تو وہ لے کے پھرتا ہے. اور بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو بادلوں کو لے کے پھرتی ہے. واہ 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 واہ. اور ہوا سے زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جو ہوا چلانے پہ مامور ہے. اور اس فرشتے سے طاقتور ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دے دے گا. اور ملک الموت سے طاقتور خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. اور ملک اس موت سے بھی طاقتور میرے رب کا حکم ہے جو موت کو بھی ٹال سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے علم آل محمد. ماشاءاللہ. اس لیے فرمایا رسول نے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ العطرۃ اہل بیتی ولا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں گراں قدر, ایک اللہ کی کتاب, میرا اہل بیت, میرا گھرانہ. اگر تم ان دونوں سے اٹیچ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. شہزاد بھائی, ہم ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اور پروردگار مجھے گمراہوں میں شامل نہیں کرنا. نبی تو بتا کے چلے گئے کہ گمراہ وہ نہیں ہے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے, جنہوں نے ان کا دامن چھوڑ دیا. دامن چھوڑ. آج اگر آپ امت محمدی کا یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود غیر ہم پر غالب ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی یہی ہے کہ جن کا دامن پکڑنے کا مصطفیٰ کیا کہ گئے تھے خدا کے حکم سے, جب تک امت ان کا دامن نہیں پکڑتی تب تک ان کو فلاح نہیں مل سکتی. واپس پلٹ. دیکھیں, توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. تو پلٹنا کیا, یہ اصل اس کی طرف پلٹنا ہے, کیونکہ یہ نظام تھا, یہ سسٹم تھا بالکل, اور یہ علم کا سسٹم تھا, یہ علم کا گھرانہ تھا. یہ تو چند مثالیں, میں نے صرف آپ کو 3 مثالیں پیش کی, اس کے علاوہ تو تاریخ بھری پھری ہے بالکل. حسنین کے والد کو تو سلام, سب ان کی والدہ کی تھوڑی سی شان. اللہ اکبر. آپ نے کیا کہا, میں حقیر, کہاں میری زبان, کیا کہاں بی بی فاطمہ کیونکہ غوث اعظم دستگیر جن کے بیٹے تھے, اللہ اکبر, ہے جی, وہ کیا تھا, ان کے والدین کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد تھے, راستے میں جا رہے تھے, نہر سے ایک پھل ان کو ملا, سیب تھا یا جو چیز بھی تھی, وہ انہوں نے کھا لی. جب انہوں نے کھا لی تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جس سے لیا تھا اس سے میں نے پوچھا نہیں. وہ نہر کے گاڑے چلتے رہے, وہ پگڈندی پہ چلتے گئے, آگے دیکھتے ایک باغ ہے, اس کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے, اس کو پھل لگا ہوا ہے. پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا میں مالک ہوں. کہا جی میں نے یہ کھا لیا, میں یہ ہو گیا. اس نے کہا جی میں معاف تب کروں گا کہ جب تم میری اتنے سال جو ہے میرے باغ کی خدمت کرو گے. جب باغ کی خدمت ہوگی جی, اس نے کہا وہ پھل مجھے بخش دو. اس نے کہا ابھی بھی نہیں بخشتا. جی کیا کرو گے؟ جی جناب علی ابھی میری ایک بیٹی ہے, لوڑی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, بدصورت ہے, اس سے تو نے شادی کرنی ہے اور تب آپ کو میں بخشوں گا. نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے. جب اندر جاتے ہیں, بھاگ کے نکل آتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو آپ کی بیٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے تو جھوٹ بولا. میں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا. گونگی اس لیے ہے کہ میرے علاوہ کسی نامحرم سے اس نے کبھی, محرم کے علاوہ نامحرم سے کبھی اس نے بات نہیں کی. اندھی اس لیے ہے کہ کبھی کسی نامحرم کو اس نے دیکھا نہیں. فالج افاج اس لیے ہے کہ اس دہلیز سے باہر کبھی اس نے قدم نہیں نکالا. بدصورت اس لیے کہ میرے علاوہ کسی نامحرم نے اس کو نہیں دیکھا. پھر وہ ماں تھی کہ ماں کے پیٹ میں اس نے قرآن پڑھ لیا, ٹھیک ہے. پھر وہ ماں تھی تو وہ اس کی, پھر جو جن کے لیے پوری کائنات بنی, پھر ان کے نواسے اور جن کو جنت کا سردار کہا گیا, ان کی ماں کا کیا مقام ہوگا, ذرا وہ بتائیں جی. کیا فرمایا آپ نے, اللہ اکبر. میں تو حیران ہوں, اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ سوال شاید کوئی الہامی سوال ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ضالین سے مراد وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کے بتائے ہوئے ورثے کو پکڑا نہیں, چھوڑ دیا. تو ضالین بھٹک رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کدھر جا رہے ہیں, کبھی کدھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس سے پہلے بھی تو فرمایا نا غیر المغضوب ہے. یہ مغضوب کون ہے؟ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو کون ہے جس پر غضب نازل ہوا؟ پڑھیں صحیح بخاری, پڑھیں صحیح مسلم, پڑھیں مستدرک علی صحیحین, پڑھیں. رسول خدا نے فرمایا فمن اغضب فاطمہ اغضبنی, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا. اچھا, رسول خدا نے تو فرما دیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا. شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے, اور رسول خدا نے بڑھ کر فرمایا فمن اغضب فاطمہ اغضب اللہ, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو دیکھیں نا, چیزوں کو اس کے الٹ سے پہچانو. اب الٹ کر دیں تو جس نے فاطمہ کو راضی کیا سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اس نے خدا کو راضی کیا. تو اگر ہم خدا کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں,
ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہو جائیں جن سے خدا راضی ہو گیا. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں بطول کو راضی کرنا ہے, ماشاءاللہ اہل بیت کو راضی اہل بیت کو راضی کرنا ہے. ان کی رضا میں اس کی رضا ہے. اور کیوں نہ ہو پروردگار سورہ دہر میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کو یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. تمام تواریخ کے مفسرین نے لکھا کہ جو اہل بیت سے یعنی 3 روزے رکھے حسنین نے اور جناب بی بی فاطمہ نے، جناب علی مرتضیٰ نے، کہ حسنین بیمار تھے، ان کی شفا یابی کے لیے نظر مانگی، ٹھیک ہے، کہ 3 روزے رکھتے ہیں. اور ان کی کنیز جناب فضہ نے بھی روزے رکھے. پہلا دن ہوا تو دروازے پہ دق الباب ہوا کہ پوچھا کون ہوں، کہا میں مسکین ہوں، روٹیاں ان کو دے دی. دوسرے دن پھر پانی پی کے افطار کر دیا. دوسرے دن دق الباب ہوا، کون ہوں، کہا یتیم ہوں، اس کو دے دی. تیسرے دن اسیر ہوں، دے دی. تینوں دن روٹیاں دے دی، یہاں تک کہ کمر سے پیٹ لگ گئے. رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی کہ آپ فوراً پہنچے اپنے گھرانے میں. جب وہاں گئے کیا دیکھا؟ پھر رسول نے دعا کی، طعام نازل ہوا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازے پہ مانگنے آتے تھے نا، وہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے. تو مریم کے لیے آتا تھا کھانا اور جنت سے، مریم کے لیے جنت سے کھانا. قرآن کہتا ہے نا کہ مریم سے جنت کے کھانا آتا تھا. تو مریم وہ ہیں جن کے لیے کھانا جنت سے آئے، فاطمہ وہ ہیں جن کا کھانا جنت میں جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہستی ہے. اس ہستی نے کیسے گوہر دیے؟ حسن اور حسین. کون حسین؟ کے رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. اب سب جانتے ہیں شہزاد بھائی کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے. رسول کہہ رہے ہیں انا من میں حسین سے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے یزید نے رسول خدا کا نام مٹانا چاہا، شریعت کو تبدیل کیا، لیکن حسین آگے بڑھ گئے. رسول حسین اگر قربانی نہ دیتے تو آج اذان بھی نہ ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ لا الہ الا اللہ ہوتا. جس نے فرمایا میں حسین سے ہوں. یعنی کربلا تک حسین رسول سے تھے، اب کربلا سے لے کے قیامت تک رسول حسین سے ہیں. کس کی تربیت؟ یہ بی بی فاطمہ بطول زہرا کی تربیت. سبحان اللہ، زہرا سلام ہے. اور پھر میں ایک عجیب بات بتاؤں جو مجھے امید، ہم سب کے لیے امید ہے، واللہ حدیث میں ہے اور شیعہ سنی سب نے روایت کی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلے فاطمہ آپ جنت میں داخل ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اس کے اللہ. ساتھ اہل بیت دوسرے حسن، حسین، علی، میں سب جنت میں داخل ہوں گے. تو میں حیران ہوں سجاد بھائی، وقار بھائی. بیوی نے کہا اور ہمارے چاہنے والے؟ شہزاد بھائی خدا کا شکر کرے کہ یہ نہیں کہا کہ ہماری پیروی کرنے والے. آپ کا اور میرا نام ہے، ہمارے چاہنے والے. چاہنے والے، یار چاہنے والے میں تو غلطی ہوتی ہے نا. بے شک بے شک بے شک. یہ میں تو حیران ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہماری پیروی کرنے والے. کیا کہا؟ ہمارے چاہنے والے. کہا فاطمہ ہمارے پیچھے ہوں گے، ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. کیا شان ہے اس بی بی کی کہ جو اتنے مصائب سہنے کے بعد کہ کہتی ہے کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی. اللہ اکبر. لیکن جب اس کو بشارت ملتی ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، تو کس کو یاد کر رہی ہے؟ ہمیں، میرے چاہنے والے. کتنی شکر کا مقام ہے کہ ہم خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں کہ پروردگار ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں کے اندر تو نے کس کی محبت ڈال دی. یہ یاد رکھے محبت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بولوں اس سے محبت کو کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ هو الذی الف بین قلوبکم، میں ہوں. سورہ انفال، میں تمہارے دلوں میں محبت ڈالتا ہوں. میں اس محبت پہ خدا کا احسان ہے، پھر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہمارے دلوں کو. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، ہم نے آپ سے گندگی کو دور کیا ہے. اب گندگی اہل بیت سے دور ہے. اب جو اہل بیت سے دور ہے وہ کیا ہے؟ گندگی. اب جو جتنا دور ہے اتنی بڑی گندگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو قریب ہے ماشاءاللہ بالکل. لاکھ شکر ادا کرے کہ پروردگار نے ہمارے دلوں کو اس قابل سمجھا، ہماری روحوں کو اس قابل سمجھا کہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. بس دعا ہے کہ پروردگار اسی محبت پہ ہمیں موت دینا. کہ رسول خدا نے فرمایا، تفسیر کشاف، تفسیر فخر الدین رازی میرے پاس موجود ہے، دکھاؤں آپ کو. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا شہید مرا. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرا مغفور مرا، بخشش کرا کے مرا. اور فرمایا کہ من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کی بغض میں مر گیا مات کافر. اللہ یکتب فی اس کی سیماہم، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مر گیا. آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہے؟
کیا فرمایا؟ یعرفون المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. ہم تو ویومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. ہم تو گناہ کے بارے میں کسی انسان اور جن سے نہیں پوچھیں گے. ابھی تو ہم تو سب سنتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سورہ رحمان کیا کہہ رہی ہے؟ فیومئذ لا یسأل, ہم نہیں پوچھیں گے کس کے بارے میں؟ عن ذنبہ, ذنب کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. انس جن سے پوچھیں گے, ولا جان. یعرفون المجرمون بسیماہم, ہم مجرموں کو پیشانیوں سے پہچان لیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. کون مجرم؟ من مات علی بغض آل محمد, جو بغض آل محمد میں مر گیا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا. تو کتنے خوش نصیب ہے کہ پروردگار نے ہمیں حب آل محمد. اور یہ بھی مستدرک حاکم کی آخری حدیث بات کر ختم کروں. مستدرک حاکم میں صحیح حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی حرم کعبہ میں طواف مطاف میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے, ساری زندگی روزہ رکھے, صفا و مروہ میں صحیح کرتے ہوئے بے گناہ مارا جائے, اگر ذرہ برابر بھی ہم آل محمد کا بغض اس کے دل میں ہوا, سیدھا جہنم جائے گا. آؤ قاما آؤ صلی, چاہے قیامت میں قیام کھڑا رہا, سیدھا گیا. تو جن لوگوں کے اندر بغض آل محمد یا کعبے کا چکر لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کعبہ اس چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں. تو شکر ادا کرنا چاہیے خدا سے, اور دعا ہے کہ پروردگار تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. کیا خوبصورت کہا, یہ کیا سچ شکر ہے. ماشاءاللہ حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا, اور اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہوئی, سب سے اچھی میری نوکری. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں, طواف نہیں, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آل کی سچی حب عطا فرمائے, آل بیت کی سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مجھے راضی کرتا ہے میری آل کو راضی کر دے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں. آج کل کا جو دور چل رہا ہے, فتنے کا دور ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اس کی رضا ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہے. لیکن رب سے بھی تو پوچھو کہ اے رب تیری رضا کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. تو میرا رب خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ناظرین, دل تو چاہتا ہے کہ پوری رات گزر جائے, پورا دن گزر جائے, یہ تذکرے لگے رہیں, یہ تذکرے ختم نہ ہوں. لیکن وقت اپنے اندر اتنی وسعت اور اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم آگے اس پروگرام کو لے کر جائیں. پھر بس آپ سے اجازت لینے کا ٹائم آ جاتا ہے, دل اداس ہو جاتا ہے. لیکن اداس نہ ہو, کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دیکاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. حضرت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو رہی, علمی گفتگو رہی. مانوس ہو چکا ہوں آپ سے, شکریہ, دلی لگاؤ ہو چکا ہے. انشاءاللہ دل کو دل سے رائے, ہم بھی ایسی کیفیت رکھتے ہیں. ضرور ضرور, کیونکہ جو علمی لوگ ہوتے ہیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ علمی گھرانے سے بھی ہیں اور آپ کی فیلڈ بھی ایسی ہے. تو وقار حیدر جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقار احمد آپ کا بھی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ بھی علمی ماحول میں ہی ہیں, ہمارے لیے بھی دعا فرما دیا کریں, ذرا سی ہمارے پر بھی نظر ڈال دیا کریں. دیکھیں کہیں رنگ ہو جائے, پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہ جو اس کے قریب ہو جائے بس اس کی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید کو اجازت دیجیے اور نعت سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہ میرے دل کی ہر دھڑکن پل پل بولے مولا حسن. ماشاءاللہ, میرے دل کی ہر دھڑکن پل پل بولے مولا حسن. اور ایک میسج ہے, ارشاد ارشاد ارشاد. اس سے دشمنی نہ کر,
اس سے بے رخی نہ کر، ان سے دشمنی نہ کر، ان سے بے رخی نہ کر، کیوں؟ یہ ہے جان شاہ زمن، واہ واہ یہ ہے جان شاہ زمن، پل پل بولے مولا حسن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے حسن پہ شعر ہے، ارشاد ارشاد۔ حسن ان پہ ہے فدا، چاند ان کا ہے گدا، واہ واہ واہ، حسن ان پہ ہے فدا، واہ واہ واہ، حسن ان پہ ہے فدا، چاند ان کا ہے گدا، کہ جلووں میں اس کے گل ہے مگن، جلووں میں اس کے گل ہے مگن، پل پل بولے مولا حسن۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، ارشاد ارشاد، میں یہ کہوں کہ میری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے شعر۔ ماشاءاللہ، دوسرا امام ہے، واہ 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 واہ، حسن ان کا نام ہے، واہ واہ، دوسرا، دوسرا امام ہے، حسن ان کا نام ہے، لوگوں یہ ہے وجہ امن، لوگوں یہ ہے وجہ امن، پل پل بولے مولا حسن، اور یہ بڑا حسین ہے، امین بالامین ہے، یہ بڑا حسین ہے، امین بن امین ہے، یہ ہے ناز خیبر شکن، واہ 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 واہ، یہ ہے ناز خیبر شکن، پل پل بولے مولا حسن، میرے دل کی ہر دھڑکن، پل پل بولے مولا حسن۔